معجزات میں تو بہت بڑی تفصیلات ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 3000 سے زائد میریکل کا ظہور ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ بتلاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ معجزہ یاد رکھیے گا وہ عاجز کر دینے سے ہے کہ لوگ اس کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں۔ وہ ایک چیلنج ہوتا ہے جسے لوگ قبول نہیں کر پاتے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹے رسول ہیں، لاؤ تم بھی اس طرح کا ایک کام کر کے دکھاؤ، تو وہ معاملہ کوئی بھی شخص نہیں کر پاتا، تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ معجزات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ تو قرآن کے اندر بھی اس بارے میں آیت ہے، القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بالکل اسی کا معاملہ ہے۔ اور اس کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آ کر عجیب و غریب چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ تو ایک دن آ کے سوال اس طرح ہی کیا کہ جناب یہ چاند ہے، اس کو آپ 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ باقاعدہ ان کو نظر آیا عمر جبل ابو قبیس، جو مکہ کے مشہور پہاڑ، اس کے اوپر اس کے 2 الگ الگ ٹکڑے ان کو نظر آئے۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود کہنے لگے یہ تو کوئی جادو کر دیا انہوں نے جو ہم پر اثر انداز ہو گیا، سب کے سب پہ ایک ساتھ جادو اثر انداز ہو گیا۔ اس ٹاپک سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں۔ امام بیہقی کی کتاب کا بتایا تھا میں نے آپ کو، ابو نعیم الاصبہانی ہے، ایک ابو القاسم اصبہانی ہے، بہت ساری اسی ٹاپک سے کتابیں۔ تو اس میں اکثر و بیشتر جو کانٹینٹ ہے وہ معجزات سے متعلق ہے، کہ یہ بالکل وہ منفرد واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیش آئے۔ تو اس کے اندر بہت سی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے کہ مکہ والوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تم نے اللہ کی سچی کھری نشانی دیکھ لی ہے، چلو تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے تمہارے آنکھوں پہ جادو کر دیا، بعد میں جب تمہارے پاس کچھ مسافر آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے، ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ جو قافلے آئے ان سے سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے ایک وقت دیکھا تھا کہ رات کے وقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے وہ وقت دیکھا تھا، ہاں ہم نے وہ وقت دیکھا تھا۔ تو یاد رکھیے گا یہ ایک حقیقی عمل ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ایک حقیقی معاملہ ہوا جس کے وٹنس بہت سارے لوگ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، تبھی اللہ نے قرآن میں اس کو الگ سے ذکر بھی کیا۔ کھانے کا بولنا، یہ مختلف موقع ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح کو سنا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، کہ کھانے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے کھانا۔ اور یہ خیبر کے موقع پر والی بات ہے، یہ حدیث سے اشارے ہیں۔ تو خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بکری کھائی تو ہر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بکری نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں، اس بکری نے مجھے بتایا کہ میں زہر آلود ہوں۔ تو یہ کھانے کا بولنا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ پانی کا بڑھ جانا، اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام موجود تھے، عصر کا وقت آ گیا اور 300 سے اوپر لوگ تھے اور انتہائی کم پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جتنا پانی لے کر آئے، آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو گویا آپ کی انگلیوں سے اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ تو پیالوں کے اندر پانی بھر جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ میں نے کہا متعدد موقعوں پر ہوا۔ کھانے میں برکت، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا فرمائی تو وہ 300 افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ درختوں کا تابع ہونا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تھے، کھلی جگہ تھی، فضا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا جب آپ کا ارادہ ہوا تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے پیچھے آپ سطر لے سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت جو وہاں موجود تھا اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا انقادی علیہ باذن اللہ، میرے تابع ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح ہلنا شروع ہو گیا جس طرح اونٹنی اپنے مالک کے سامنے جھک کر اس کی لگام پکڑ کے وہ آگے لے جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے درخت سے بھی آپ نے ایسا معاملہ کیا اور دونوں درخت جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اوٹ کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ خیبر کی صبح، جس دن مسلمانوں نے آخری قلعہ فتح کیا تھا خیبر کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل صبح میں لشکر کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پوری صحابہ کرام رات بھر اس چمگیوں میں رہے کہ کون ہوگا کون ہوگا۔ تو صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ کہا کہ رسول اللہ یشتکی عینی، ان کی آنکھ کے اندر کوئی بہت سخت بیماری ہو چکی ہے، وہ اس کی وجہ سے بیمار ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور لعاب دہن لگایا تو وہ ایسی ہو گئی جیسے کہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے بارے میں گائیڈ لائن دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کیا۔ تو فاتح خیبر یہ ان کا لقب بھی اسی موقع پر مشہور ہوا۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ وہ کیا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یحب اللہ ورسولہ کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ غیر معمولی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا جملہ ہے نا یحبہ اللہ ورسولہ، یہ ہے غیر معمولی فضیلت
کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے. تو یہ دوسری طرف کی جو محبت ہے یہ بہت بڑا رتبہ ہے اور بہت بڑا فضائل میں سے ہے علی رضی اللہ عنہ کے.